میں کسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی وہاں پہ کوئی جو مجھ سے سوال کر رہے تھے کوئی جاہل تھے، پڑھی لکھی عورتیں تھیں. تو میں نے کہا کیونکہ نیا نیا پڑھے تھے نا، تو ہر جگہ بیٹھ کے ویسے ہی دل چاہتا ہے وہی بات کرے. تو ایسے قرآن کی تو سمجھ آ ہی نہیں سکتی نا جب تک ہم حدیث کو نہ سمجھے، کیونکہ اس کا شان نزول کیا تھا، اس وقت کیا سچویشن ہو رہی تھی، اور اس طرح سے میں بات کر رہی تھی. اور انہوں نے اتنے آرام سے یہ بات کہہ دی کہ نو آئی ڈونٹ بلیو اٹ، کیونکہ حدیث تو اتنے 200-250 سال کے بعد لکھی گئی. تو میں تمہیں آج ایک بات کہہ رہی ہوں، تم 2 دن کے بعد تم وہ بات کرو گی تو بات میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں ہوگا. تو انہوں نے کہا جی اتنے سال کے بعد حدیث لکھی گئی، کیونکہ جواب نہیں تھا نا. آنیسٹلی میں نے تو بس اس وقت تو میں نے یہ کہا، میں نے کہا ہاں کیا مطلب ہے، ایسی بات تم کیسی بات کہہ رہی ہو؟ لیکن اس کا جواب دینا چاہیے تھا نا، وہ میرے پاس تھا نہیں، اور میرے ذہن کے کسی حصے میں بھی نہیں تھا کہ اچھا حدیث کیسے لکھی گئی کیسے. بس ہمیں یہی پتا تھا حدیث ہے تو حدیث ہے، ہم نے بلیو کرنا ہے. تو گھر آ کے تو میں اتنی پریشان ہوئی، پھر میں نے دیکھنا شروع کیا باقاعدہ، جیسے علم کے لحاظ سے پڑھنا شروع کیا کہ حدیث کیسے لکھی گئی، کیوں آج. اور اس کے بعد مزے کی بات ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ بات بہت کامنلی کرنا شروع ہو گئے لوگ، اور ہو رہی ہوگی کیونکہ میرے سامنے نہیں بات ہوتی تھی. کیونکہ فار ایگزامپل کسی سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی بچہ پیدا ہوا نا تو انہوں نے ان کو گنجا نہیں کیا، ہم وہ بال اتار دیتے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ وہ کیوں نہیں کیا، مطلب ہم تو شروع سے دیکھ رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ تو سنت ہے نا، کوئی فرض نہیں ہے، تو اس اوکے. میں نے کہا ہے مطلب سنت اتنی ہلکی لے لی کہ بس سنت ہے تو نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگس، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوں گی. آئی ایم شیور، میں وہی بات کہوں گی، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں نہ ہو، لیکن ایز اے مدر آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں. آپ کے بچے ہو سکتے ہیں یہ کویسچن ان کے مائنڈ میں نہ ہو، لیکن ان کے دوست اگر وہ کوئی کویسچن کرے تو وہ میری طرح آ کر کے منہ کر کے گھر نہ واپس آ جائے. اور یہ بات ہمیں ہر ایک کے ساتھ کرنی چاہیے. انشاءاللہ آج کے لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع رسول کی ہی بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205 میں کہ اپنے رب کو صبح شام اپنے جی میں یاد کرو. دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ نمازیں تو پڑھ لی ہیں اور نمازوں کے بعد تسبیحات جو ہیں وہ پڑھ لی ہوں، پھر اس کے بعد ہم گھر کے کاموں میں یا جاب پہ یا جہاں پہ بھی ہم بزی ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ اپنے رب کو صبح شام اپنے جی میں یاد کرو، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، نہ کہ اونچی آواز میں. یہاں سے مجھے اکثر میں یہ بات کہتی ہوں کہ جو لوگ بڑی بڑی زور زور سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہی نہیں ہے نا کہ جب بھی اللہ سے بات کرتے ہیں تو وہ جو فیلنگ ہوتی ہیں جب مانگنے والے کے جس کے پاس سامنے آپ نے اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اس کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہ کہ اونچی آواز میں، اور دیکھو غفلت کرنے والوں میں مت ہو جانا. اور پھر سورۃ غافر کی آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے. ہر وقت ہماری زبان پہ اللہ سبحانہ استغفار رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات رہیں، ہماری زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے کبھی خالی نہ رہے، اور ہمیشہ کوئی بھی کام کرتے رہے تو لیکن اپنی زبان سارا وقت جاری و ساری رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ. آمین ثم آمین. اچھا اب یہاں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے لاتی ہوں، کیونکہ صبح شام کی دعائیں ہیں وہ آپ کو ہر جگہ پہ مل جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ابو داود کی حدیث ہے 5068، اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم بکا اصبحنا، کہ اللہ تیری ہی قدرت سے ہم نے صبح کی، وابکا امسینا، اور تیری ہی قدرت سے ہم نے رات کی، وابکا نحیا، اور تیری ہی قدرت سے ہم جی رہے ہیں، وابکا نموتو، اور تیری ہی قدرت سے ہم مریں گے، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور تیری ہی طرف ہم نے اکٹھے ہونا ہے.
یہ آپ کو صبح شام کی دعاؤں سے بھی مل جائے گی انشاءاللہ، اور میں کوشش کروں گی کہ چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ لوگ آسانی سے اس کو یاد کر لیں، آپ لوگوں کو آتی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اور پھر جب شام کرتے تو یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بکا امسینا وابکا نحیا وابکا نموت والیک النشور۔ تو یہ آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے گا، اگر ابھی تک نہیں یاد کی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اس کی پتہ ہے، اگر آپ بک شاپ پہ جاتے ہیں نا، میں نے پاکستان سے لی تھی، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ کی طرح ملتے ہیں، اور تھوڑی ہارڈ کاپیز میں بھی ملتے ہیں، تو وہ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، جس میں ساری صبح شام کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، تو ہر نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فجر اینڈ مغرب کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جب ہینڈی چیز ہوتی ہے تو پھر آپ کو گفٹ کرنے میں بھی بہت مزہ آئے گا کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان کو کوئی ایک حدیث سنائیں گے، ساتھ آپ اس کو گفٹ دے سکتے ہیں کہ یہ والی دیکھو، یہ ساری اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، تو تم بھی یاد کر لو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اسی طرح سے اپنی رحمت نازل فرمائے، کیونکہ زندگی ہے، بہت چھوٹا وقت ہے ہمارے پاس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چھوٹے سے وقت میں بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو بڑے بڑا کر کے قبول کر لے، آمین۔ تو آئیے جناب، اب آتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 24۔ اب دیکھیں ہم شروع سے کیا پڑھے، ہم نے پہلی بھی کلاس میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا پڑھا تھا نا، اور اس میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ جب وحی کیسے آئی تھی پہلی، اور پھر دوسری وحی کیسے آئی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم مل گیا کہ اٹھو اور جا کے لوگوں کو بتاؤ، تو وہ وقت کیسا تھا، تو وہ ہم نے سارا پچھلی کلاس میں دیکھا تھا۔ آج جو ٹاپک میں آپ کو بتایا کہ حدیث کے بارے میں کہ کیسے لکھی گئی، میں نے یہ کوشش کی کہ آج آپ لوگوں کو یہ جلدی سے، مطلب کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے جانے سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا حکم دیے ہیں اور ان پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں اور آپ، رائٹ، جو بھی مسلمان ہیں، ہمیں پکارے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے عائشہ، اے اسما، اے سیما، اے فاطمہ، اے عروبہ، جتنے بھی نام آپ اپنے خاندان کے ہیں، آپ سب اپنا تو نام نیچے میں ہمیشہ جیسے کہتے ہیں لکھو کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبو، قبول کرو حکم، مان جاؤ، لبیک کہو حکم پہ، للہ اللہ کے، ولی رسول اور رسول کے، اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں پکارے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے ہم آتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل کی طرف۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے، اور آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ لائیو کے بعد آپ کو جب ٹائم ملے گا آپ نے واپس پروگرام یہ سننا ہے، اور آپ نے اپنے نوٹس بنانے ہیں، اور میں آپ کو سٹوری کی طرح سناؤں گی تاکہ آپ کو یاد بھی رہے، تاکہ آپ پھر دوسروں کو سنانے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں جو بھی بات ہے کہ قرآن سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ محمد میں آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اطاعت سے انحراف نہ کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، کیونکہ اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو پھر کتنی بھی نیکیاں دنیا میں کر لیں، آپ دیکھیں نا، اعمال تو دنیا میں کریں نا، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اب پھر دل میں یہ پیدا ہونے والا جو شک ہے نا ایک، کہ ہم یہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن میں کہ وہ بشر بھی ہیں، وہ کوئی ایسی بات وہ خود بھی کر سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی غلط فہمی دور کر دی کہ سورۃ نجم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وحی جو ان پر نازل کی جاتی ہے وہ اس کے مطابق ہی بات کرتے ہیں۔ اب پھر دیکھیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر کیسے کریں، رائٹ؟ تو ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے، اور اس کو ہمارا جب دل قبول کرے گا نا،
तभी अमल करना आसान होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें भी हमारी रहनुमाई की। सूरत अल-अनाम आयत नंबर 19 कि ए नबी कह दो कि मेरी तरफ ये कुरान नाजिल किया गया ताकि मैं इसके ज़रिए तुम्हें डराऊं और उन लोगों को भी जिन तक ये कुरान पहुँचे। तो पहुँचा किन तक है? मेरे और आप तक भी पहुँचा है ना, कि उस अब तो रसूल अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें हमें ये बता दिया कि उन लोगों तक भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में थे और उन तक भी जिन तक ये कुरान पहुँचे। और फिर बुखारी की हदीस है, अब ये अपने गौर से सुने। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के सब लोग जन्नत में जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सवाए उस शख्स के जिसने इनकार किया। सहाबा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान लाए हैं, हम आप जो आपने बताया हम उसको उस पर ईमान लाए हैं, तो इनकार किसने किया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। और इनकार करने वाला कौन था? कि जो जन्नत में नहीं जाएगा। राइट। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल करना कितना ज़रूरी हो जाता है। और अब देखिए कि अब प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी नई नस्ल जो है ना, उनको अहदीस के बारे में जो शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं और उनके दूर नहीं हो रहे, क्योंकि आके वो क्वेश्चन सबसे पहले किससे करेंगे? अगर तो उनको दोस्ती है माँ से या बाप से तो डेफिनेटली उधर करेंगे। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो जो जवाब देगा ना वो उस पर यकीन कर लेंगे, वो उस पर ईमान ले आते हैं बच्चे। तो अब जो नौजवान बच्चे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़कर निकलते हैं तो उनका एक ही माइंड होता है उस वक़्त, उस उम्र का भी वो हिस्सा होता है उनका कि मुसलमानों का डेफिनेटली अल्लाह एक है, रसूल एक है, किताब एक है, किबला एक है, दीन भी एक ही है। लेकिन जब वो अमली ज़िंदगी में जाते हैं तो मुसलमानों के कई फ़िरके और जमातों में उनको बटा हुआ देखते हैं, तो उनके जहन में खुद ब खुद दीन के बारे में गलत सवालात आने शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन आ जाती है ना बच्चों के दिल में। तो ज़रूरत अब किस बात की है कि अपने बच्चों को जो नई नस्ल है ना, उनको ये समझाया जाए कि दीन इस्लाम की बुनियाद दो ही चीज़ों पर है, एक किताब अल्लाह और दूसरा सुन्नत रसूल। अब ये दो चीज़ें उनको बताने के लिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मुबारक से कब्ल दीन के हवाले से हमें जो कुछ भी मिलता है इस पर ईमान लाना और अमल करना तमाम उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो कुछ उन्होंने अमल किया, जो हमें बताया या जो हदीस हम तक पहुंची हैं, जो उनकी ज़िंदगी में थी, उन पर अमल करना हम पे फ़र्ज़ है। और रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद दीन के नाम से जो कुछ भी इजाफा किया गया उस पर ईमान लाना फ़र्ज़ नहीं है। राइट। अच्छा जी, अब ये बात एक और गौर से आपने सुननी है। मैं हर जगह पे जहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली बात होगी तो मैं आपको कहूँगी गौर से सुनिएगा, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि जो शख्स हम्बली फ़िक़्ह पर अमल करता है या बाकी 3 फ़िक़ों पर वो अमल नहीं करता, उनको तर्क करने के बावजूद भी उसके ईमान पर कोई फ़र्क नहीं आता। आजकल जो लड़ाइयाँ हो रही है ना, हमें अपना माइंड बहुत खोल के, और मैं जो आपको जो बात बता रही हूँ ना, आप प्लीज़ अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, ताकि आने वाली नस्लें कम अज़ कम इस फितने से महफूज रह सके। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी नई नस्लों को ये बता के जाएं, ये दीन दे के जाएं। कि फिर से मैं आपको वो बात कहती हूँ कि जो शख्स हम्बली फ़िक़्ह पर अमल करता है, बाकी 3 फ़िक़्हों को तर्क करने के बावजूद भी उसके ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो फ़िक़्ह हनफिया पर अमल करता है, बाकी 3 फ़िक़्हों पर अमल ना करने के बावजूद भी वो उसी दर्जे का मुसलमान होगा जिस दर्जे पर कोई दूसरा मुसलमान होगा, उसके दीन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कि सहाबा इकराम जो थे ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफसल तरीन अफराद थे। राइट। तो
ان چاروں فقوں میں سے، یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا، ان چاروں فقوں میں سے وہ کسی ایک فقہ پہ تو عمل نہیں کر رہے تھے نا، یہ تو اس کے بعد آئی ہیں. اور بعد کیسے آئی ہیں اس کے بارے میں بھی اب آپ نے غور سے سننا ہے. یہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پہ ایمان ہی نہیں لاؤ یا ان پہ عمل نہ کرو. کہ اب یہاں پہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، کہ امت مسلمہ کی میراث کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو ہم نے کیسے دوسروں تک پہنچانا تھا، اور ان کی میراث جو ہمارے پاس ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے سنت رسول. اب وہ بھی ہے خواہ وہ امام، اچھا اب یہ سنت رسول جو ہے نا، خواہ وہ امام ابو حنیفہ کے ذریعے ہم تک پہنچے، خواہ وہ امام مالک کے تھرو ہم تک پہنچے، امام شافعی یا امام احمد بن حنبل یا کسی بھی دوسرے امام کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور یہ گروہ بندی اور فرقہ بندی کی بنیاد جو پڑی نا، ان کی وجہ بھی یہی وجہ تھی کہ جس نے ایک کو بلیو کیا اس نے دوسروں کو کافر کہنا شروع کر دیا، یا اس نے دوسروں پہ اتنی سخت تنقید کی کہ جیسے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ بات غور کرنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے اور دوسروں کو سمجھانے والی ہے کہ کوئی بھی کہ سنت رسول خواہ وہ کسی طرح سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کسی کے تھرو بھی ہم تک پہنچتی ہے، وہ ہم لوگوں کے لیے قابل احترام ہے. اب جڑ کہاں سے اس کی جو فرقہ واریت تھی، یہ مجھ سے بہت دفعہ سوال کیا گیا تھا، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ انشاءاللہ جہاں پہ یہ ٹاپک آئے گا تو میں اچھے سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی. دیکھیں اب یہ جڑ جو بنیاد بنی تھی جو اختلاف کی، وہ کیا تھی کہ جب سنت رسول کا علم ہو جائے، ہمارے پاس ایک حدیث آ گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب اتھینٹک حدیث ہے، کہ جب سنت رسول کا علم ہو جانے کے بعد محض اس لیے اس پر عمل نہ کیا جائے کہ ہمارا مسلک اور ہمارا فقہ اس کی اجازت نہیں دیتا یا وہ ایسا نہیں کہتا. حقیقت یہ ہے کہ دین میں یہ طرز عمل ساری خرابیوں اور فتنوں کا باعث ہے. اب دیکھیے یہاں پہ ایک اور غور کرنے والی بات ہے کہ ہمارے نزدیک ہمارے معزز ائمہ کرام کا اجتہاد، یہ جو سارے میں نام لے رہی نا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان ساروں کا، ان کا اجتہاد و تیار کردہ فقہ انتہائی قابل قدر سرمایہ ہے، کسی ایک کا نہیں، سب کا. جن مسائل کے بارے میں قرآن و حدیث کے واضح احکامات موجود نہیں ہیں، ان مسائل کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا گیا اجتہاد، خواہ وہ امام ابو حنیفہ کا ہو یا امام مالک کا ہو یا امام شافعی کا ہو یا احمد بن حنبل کا ہو، اس سے تمام مسلمانوں کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اب غلط فہمی کیا ہو گئی کہ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی، انہوں نے کیا سوچا؟ آپ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ حدیث کی تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے، زندگی کے 200-250 سال کے بعد اس وقت ہوئی جب امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود اور امام ترمذی وغیرہ نے احادیث کو مرتب کرنا شروع کیا تھا. لہٰذا ذخیرہ حدیث کسی طرح بھی قابل اعتبار نہیں ہے. یہ جو سوال میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ یہ جو اٹھنا شروع ہو گیا کافی دیر سے، تو اب غور کریں کہ حضرت انس، اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا حدیث لکھی گئی تھی اور جمع کی گئی تھی، کہ اس کے بعد واقعی اس کے بعد کی گئی تھی، اور اس کی اصل کیا ہے. کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے حدیث یاد نہیں رہتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے مدد لو، یعنی لکھ لیا کرو. حضرت انس خود فرماتے ہیں، یہ بھی غور کیجئے، خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حدیث کو سنا اور لکھا، اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر ان کی تصدیق بھی کروائی تھی.
یہ حضرت انس نے رسول اللہ کی زندگی میں احادیث سنی، لکھی اور پھر رسول اللہ کو سنا کر اس کی تصدیق کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، اب یہ بھی غور سے سنیے گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس احادیث پر مشتمل کئی کتب تھی، مطلب ایک کتاب نہیں تھی، کتابیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کے پاس ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر کتابیں تھیں، اتنا ان کے پاس ذخیرہ تھا حدیث کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک صحیفہ لکھوا کر دیا تھا جس میں زکوٰۃ و دیت کے مسائل کے بارے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو صحیفے میں صدقات و زکوٰۃ کے احکامات درج تھے، امام مالک رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ صحیفہ خود پڑھا تھا۔ اور اب دیکھیے حضرت اب کیا ہوا، یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، یہ بات کہتے ہیں کہ اب ہوا کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ ان کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں تدوین حدیث کے لیے حکومتی سطح پر کام ہوا۔ اس وقت یہ ساری حدیث پھر سے جو تھی نا، وہ جمع کر کے ان کو کتاب شکل میں ان کے اوپر اسم رجال پہ کام ہوا، اتنا زیادہ اس کے اوپر کام ہوا کہ پھر حدیثوں کی جیسے صحیح حدیث کون ہے، کون کون سی ہے، اس میں دیکھا کہ ضعیف حدیث کون سی ہے، اس میں دیکھا موضوع حدیث کون سی ہے، اس میں اتنا زیادہ کام کہ اس زمانے کا یہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کہ لوگوں کے لیے یہ اتنی، میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا نا کہ ایک حدیث سننے کے لیے کتنے سالوں کا سفر کرتے تھے۔ تو ایک جیسے ابھی آج کل کوئی ٹرینڈ فار ایگزامپل بن جائے، ہر کوئی اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دے، تو اس وقت بھی یہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کہ ہر کوئی حدیث کے اوپر کام کر رہا تھا اور حکومتی لیول پہ اس کے اوپر کام کر رہا تھا۔ تو حدیثیں کتاب کی شکل میں جو آج ہمارے سامنے امام بخاری کی آتی ہے یا مسلم کی آتی ہے، وہ اس وقت لکھی گئی تھی، لیکن حدیثیں اس وقت لکھی ایسے نہیں تھا کہ اس وقت پوچھ کے لکھا کہ اچھا جی بتائیں کہ حدیث کون ہے، حدیثیں پہلے سے تھی۔ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو میری طرح کر کے منہ کر کے ہم گھر نہ واپس آ جائے۔ دیکھیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حدیث صحیحہ کا غالب ترین حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا جا چکا تھا۔ ان حدیث کا جو مجموعہ آج ہمارے پاس ہے نا، وہ بلا شبہ منوعاً ایک محفوظ و مضبوط زنجیر کے باہم مضبوط کڑیوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی نسلوں میں منتقل ہوا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بہت لمبی چوڑی 5-6 کتابوں میں سے سارا اکٹھا کر کے میں نے سوچا کہ یہ ہمیں سمجھ آئے گی تو آگے ہمیں سمجھ آنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع رسول کا ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی جب تک ہم اس کانسیپٹ کو نہ سمجھیں اور ہم کسی کو جواب دینے کے قابل نہ ہو جائیں۔ اور کل کو انشاءاللہ ہمارے سامنے اگر کوئی یہ بات کرے گا دوبارہ سے تو ہم ان کو آرام سے جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ہمارے الحمدللہ حدیث کا ایک لفظ محفوظ ہے، ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو اب آئیے، اب آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو قبول کر لو حکم اللہ اور اس کے رسول کا جب وہ تمہیں پکاریں۔ کیوں؟ لما یحییکم، اس لیے کہ جو زندگی بخشتا ہے تمہیں، کیونکہ یہ اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی تمہیں زندگی بخشے گا اور آخرت میں تم جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحول، کہ وہ حائل ہو جاتا ہے بین المرئی، درمیان آدمی و قلبہ، اور اس کے دل کے۔
اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ بہت خوبصورت ایک خوشخبری بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے نا تو پھر جو ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ ہائے ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ثابت رکھ اس کے دین کے اوپر. تو یہ ایک بڑی خوشخبری بھی ہے کہ جو اطاعت کرے گا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں، شیطان کو آنے نہیں دیتے. یہ بڑی خوشخبری ہے. لیکن دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا اِنَّهُ عَلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ اللہ ہی کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے، تو اس دن تو اللہ بتا دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اگر تم خالص نہیں ہو، اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں خالص نہیں ہونا تو پھر شیطان تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر کے دل کے اندر، کافر کے دل اور کافر کے بیچ میں آ جاتا ہے. ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام آنے ہی نہیں دیتا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتی ہوں، بہت پیاری حدیث تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا دل بھی بدل جاتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ پاک اگر چاہے تو انسان کے دل کو سیدھا اور مستقیم رکھنے دے اور اگر چاہے تو ٹیڑھا کر دے. اسی لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور پھر ابن عباس کی بھی حدیث ایک آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حائل ہے مومن اور کافر کے درمیان اور کافر کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور مومن کو کافر کرنے نہیں دیتا، اللہ اکبر، اور کافر کو ایمان لانے نہیں دیتا. اصل میں ہمیں جب سمجھ آ جاتی ہے نا ان ساری چیزوں کی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اطمینان، ایک تسلی ہو جاتی ہے جب یہاں سے خالص ہوتا ہے بندہ. ہم انسان ہے نا، انسان کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ہے ہی نسیان کا کہ غلطی ہوگی. لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ قربان جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے وہ بندہ جو پلٹ پلٹ کر جاتا ہے. اور اس کو جب مجھے کسی سے بات ہو رہی تھی نا تو انہوں نے یہی کہا کہ عمل کرنا بس ایک ڈپریشن سا ہوتا ہے کہ اس طرح سے عمل کیوں نہیں کر رہے، زندگی گزر رہی ہے لیکن دماغ میں سارا وقت تکلیف ہوتی ہے کہ عمل اس طرح کے نہیں ہے. تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے. انسان کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے، اس سے بڑی اللہ کی کیا نعمت ہوگی کہ ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس میں اچھا کام کریں یا غلط کام کریں. اگر ہمارا انر ہمیں یہ بتانا شروع کر دے تو یہ خوشخبریوں کی بات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ احساس ہم ساروں کے اندر جگا دے، کیونکہ جب یہ احساس ہوگا نا کہ غلطی کا احساس ہوگا، اچھا کام کرنے والے کا احساس ہوگا، تبھی تو ہمارے راستے آسان ہوں گے انشاءاللہ. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں وَاتَّقُوا، یہ ڈرنے والی آیت ہے پھر، اور ڈرو فتنتاً، اس فتنے سے لا تصیبن الذین ظلموا، جو ہرگز نہیں پہنچے گا انہیں جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصہ، خاص کر. کہ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے، اس عذاب سے جو صرف انہی کو نہیں پہنچے گا جو غلط کام کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں روکتے، اگر میں اور آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم اس فتنے کو، جب وہ گناہ کا کام کوئی کر رہا تھا، جو غلط کام کر رہا تھا، اگر تم اس کو نہیں روکو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عذاب میں تم سب کے سب آ جاؤ گے. اللہ اکبر. آپ کو یاد ہے وہ حدیث نا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا تھا کہ اس بستی پہ عذاب بھیجنے کے لیے بھیجا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا پاک پروردگار، وہاں تو ایک آدمی جو اتنا نیک ہے، اس نے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بستی میں عذاب بھیجیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اس کے گھر پہ عذاب شروع کرو، کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا، اس نے تو یہ پیغام دوسروں کو دیے ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ سمجھنے کی، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آپ وہ پڑھتے ہیں نا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کتنی جگہ ہم یہ پڑھتے ہیں نا، اور ہم بس یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس زندگی کیا ہے۔ آپ دیکھیں صرف جو زندگی کا کھیل ہے نا، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے یہ 25 سال کا کھیل ہے بس، اگر آپ کتنی بھی بڑی زندگی، آپ سوچیں، آپ ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں کہ 25 سال جو زندگی میں جس دن ہم پیدا ہوئے، اور جب ہم 25 سال کے ہوتے ہیں، ابھی تو ہم نے کالج ختم کیا ہوتا ہے، ابھی نئی نئی جاب ہوتی ہے، اگر شادی کا ٹائم ہوتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے یا پھر ہونے والی ہوتی ہے، تو بیسیکلی ایک زندگی کی ایک دوڑ سے، جیسے اسکول ہے، پھر کالج ہے، پھر جاب ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ایک اسے ہسل بسل سے نا، ایک 25 سال میں آپ سمجھ لے کہ آپ نے ٹھہر گیا تھوڑا سا۔ 25 سال کے اگلے 25 سال نا، سارا زندگی کا عمل کا کھیل وہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد بچے، پھر اس کے بعد جاب تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ گھر داریاں، پھر اس میں 25 سال میں بچے بھی بڑے ہو گئے، رائٹ، پھر ان کی شادیوں کا وقت بھی آ گیا، کئی کی شادیاں ہو جاتی ہیں، 50 سال میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ جتنا کچھ کرنا تھا، بچوں کی تربیت کرنی تھی، نئی نسل آگے دینی تھی، سارا کچھ یہ 25 سال میں ہم نے کرنا تھا۔ 50 سال کو پہنچ جاتے ہیں، 50 سال کے بعد پھر آخر میں تھوڑا ڈکلائن والا ٹائم آنا، پہاڑ کا جو چوٹی ہے نا، وہ تو 40 سال کہتے ہیں نا، لیکن چلے میں 50 سال ہی آپ کو بتا رہی ہوں، پھر نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں ہمتیں ویسی والی نہیں رہتی ہیں، بھاگم دوڑ ویسے والی نہیں رہتی ہے، چیزیں بائی کرنے کی شوق ویسے والا نہیں رہتا، کلوزٹ میں کپڑے ویسے والے نہیں رہتے، بڑی چیزیں بدلتی ہیں انسان کی زندگی میں، اور اللہ خیر رکھے، زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز جو رہتے ہیں وہ بھی انسان کے اس وقت تک کافی کمزور کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ 25 سال کا کھیل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کو اس وقت سمجھ آ جائے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں ابھی تو یہاں بزی، تو ابھی وہاں بزی، تو ابھی جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ کلاس لیں گے، پھر انشاءاللہ سمجھیں گے، تو پھر جب وہ ٹائم آتا ہے تو اب تو بچوں کی بچی ہو گئے، تو اب دیکھنا میری تو وہ جان ہے، اس کے اندر میری جان ہی پھنسی ہوئی ہے، اب تو میں بیبی سٹنگ کی وہ کرتی رہتی ہیں سارا وقت، تو اب دادیاں نانیاں اس میں مصروف ہو گئیں، پھر وقت کوئی نہیں ملتا، اور پھر جب وقت آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ کا دماغ ساتھ نہیں دیتا، پھر آپ کے یاد نہیں ہوتا، پھر آپ کی اور طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، زندگی بہت تھوڑی ہے، جو لمحے ہمارے بچے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی عمل ایسا کرا دے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل ایسا کرا دے کہ قیامت کے دن کیا قبر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، جب ہم قبر میں فرشتوں کے سامنے سوال و جواب ہوں گے تو عزت کے ساتھ ان کو سوال و جواب دے سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر میں ہماری جنت کی کھڑکی کھول دے، کیونکہ قیامت تو جب آئے گی، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو آ ہی جاتی ہے نا، جنت و دوزخ کی کھڑکیاں تو قبر میں کھلی جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو اس فتنے سے جو ہر ایک کو پہنچ جائے گا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث ہے، میں وہ سناتی ہوں کہ اللہ اکبر، حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، واللہ یا تو تم نیک باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو اور نیکیوں کی رغبت دلواؤ،
ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سب کو تہس نہس کر دیں گے یا تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دیں گے۔ آج آپ ذرا دیکھیں، غور کریں ذرا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یا تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دیں گے، پھر نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ پر ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب پہ سب پہ آئے گا، کوئی خاص اور عام نہیں بچے گا، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے نا چیزیں۔ ہاں قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جو نیک لوگ ہوں گے، انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہوں گے ان کو بچا لیں گے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، لیکن عذاب جب آتا ہے تو پھر وہ ساروں کے اوپر ہی اسی طرح سے آئے گا۔ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل فرما دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو اور وہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے۔ اللہ اکبر، دیکھیں دعا کی قبولیت کے لیے بھی شرط کیا رکھی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اگر میں اور آپ وہ نہیں کریں گے نا تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہمیں نظر آ رہی ہے نا یہ بات، ہمیں حدیث سے، اس سے بڑی حدیث ہمارے سامنے کیا ہوگی۔ اب دیکھیے کہ آج کل اپنے ارد کے دیکھیے فقر و فاقہ کا عذاب ہے، قحط سالی کا عذاب، مہنگائی کا عذاب، وائرس کا عذاب، کرپشن کا عذاب، بے دینی، بے رحم اور عیاش حکمرانوں کا عذاب، ٹارگٹ کلنگ کا عذاب، آسمانی آفتیں، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب ہے، ہریکین کا عذاب ہے۔ خانہ کعبہ میں دعائیں ہو رہی ہیں اور دعا قبول نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خاصا کہ خاص کر وہ نہیں پوری کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ وَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شدید العقاب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل، جبکہ تم تھوڑے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پہ مکہ کی زندگی کی طرف واپس آئیے، کیونکہ یہ میں نے آپ لوگوں کو یہ پورا قصہ آپ لوگوں کو سنا چکی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تھی، اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا تھا، تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل، جبکہ تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، کہ تم کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں لوگ اچک لے جائیں۔ اب اسی آیت کو نا آپ لوگوں نے اس طرح سے لے کے بھی دیکھیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں، مکہ کی زندگی میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ آپ آج کل کی زندگی میں بالکل کمزور ہو گئے ہیں، کچھ باقی نہیں بچا۔ فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ خاندان بھی آپ کے اگینسٹ ہو گیا، آپ بالکل اکیلے ہو گئے، لیکن اگر آپ سچ پر ہیں، اگر آپ حق پر ہیں نا، تو پھر اس آیت کو دیکھ لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں یہ ڈر تھا کہ تمہیں اچک لیں گے لوگ، فَآوَاكُمْ، تو ٹھکانہ دیا تمہیں۔ کون سا ٹھکانہ دیا تھا؟ مدینہ کا۔ وَأَيَّدَكُمْ، اور اس نے تائید کی تمہاری بِالنَّصْرِهِ، اپنی مدد سے۔ وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں رزق دیا تمہیں، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد کرا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ وہی واقعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مشرکین مکہ جو تھے، ان کو جب یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے والے ہیں، تو انہوں نے دارالندوہ میں سب کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے سردار تھے، سب کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں۔ اس طرح سے تو ہم اس کو جانے دیں گے تو پھر یہ نہ ہو کہ وہاں پہ بھی جا کے یہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے، کیونکہ اس کی زبان ایسی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے خلاف آ جائے گا، ہم اس کو جانے نہیں دے سکتے۔ پھر ایک نے تو یہ مشورہ دیا کہ یوں کرتے ہیں کہ ان کو بیڑیوں میں باندھ دیتے ہیں اور پھر ان کو بند کر دیتے ہیں، جب تک جیتے رہے گا اسی طرح سے اس کو بند رکھیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو جو لوگ اس کو پیچھے ہیں وہ آ کے اس کو بچا لیں گے کبھی نہ کبھی، جب وہ طاقتور ہوں گے، تو یہ بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو ابو جہل نے اس وقت یہ کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک جوان لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر جب معاملہ ایسا آئے گا، جب ان کو پتہ چلے گا ان کے قبیلے والوں کو، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کس نے مارا ہے، سارے تھے کہ کس کے وار سے ان کی وہ فوت ہوئے۔ تو اس بات کو لے کے انہوں نے یہ کہا کہ اچھا پھر معاملہ تو آخر میں دیت پہ آ جائے گا تو وہ ہم دے دیں گے۔ تو دیکھیے پھر یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ پھر حضرت وہی معاملہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تھے تو یہ لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، یہ انتظار کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں وہ کہتے ہیں نا دھول جیسے وہ جو ان کے، تو پھر وہ نکل گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ۔ اور اتنا پیار آتا ہے اس بات پہ کہ حضرت علی کو اپنی جگہ پہ سلا کے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا ساتھی بنا کے لے کے گئے۔ کتنا خوبصورت وہ سفر تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بات یاد کرا رہے ہیں، اور ہر وہ انسان جو زندگی میں اتنا اکیلا رہ جائے کہ سب لوگ اس کے اگینسٹ ہو جائے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ اس کے ساتھ ہے نا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بار بار ہم یہ بات پڑھتے ہیں، اور وجہ کیا، یہاں سے خالص ہونے کی بات ہے کہ جو انسان خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے نا، مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، نہیں، میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ میرے رب کا یہ حکم ہے اور یہ حکم بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں اور میں نے یہ کام ایسے ہی کرنا ہے۔ اور پھر اگر سارے آپ کے خلاف بھی ہوں گے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دیں گے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونو، نہ تم خیانت کرو، اللہ کی و رسولہ، اور اس کے رسول کی۔ دیکھیں بار بار ہم پڑھ رہے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب میں آپ لوگوں کو جو حدیث بھیجتی ہوں، آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ وہ آپ اپنے دوسرے فرینڈز کو بھی ساتھ ہی بھیج دیا کریں، تاکہ کوئی ایک بھی عمل کرے گا تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا۔ پہلے میں نے یہ کیا تھا، 1 گھنٹے کا ہوتا تھا، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ مصروفیت ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ پورے گھنٹے کا نہیں دیکھ سکتے، تو میں نے 3 منٹ کی چھوٹی ویڈیوز بنانی شروع کی۔ پھر اس کے بعد ہوا کہ اچھا اور بھی مصروف ہے تو اور کیا کریں، اب میں نے 1 منٹ کی بھی بنانی شروع کر دی ہے تاکہ سب تک پیغام پہنچتا جائے۔ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے پیغام ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے۔ دیکھیں جب ہم عہد کریں گے نا اپنے آپ سے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس پہ عمل بھی کریں گے، تو بہت زندگی آسان ہو جائے گی، بلکہ زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آمین سم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کی رسول کی، وَتَخُونُوا، اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم، اپنی ایمانتوں میں، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، اور یہ تم جانتے ہو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایمانت، میں اب آپ کو بہت پیاری ایک آیت سناتی ہوں، آپ لوگوں نے خود بھی اس کو واپس انڈر لائن کر لینا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ دیکھیں ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، ہمارا مقصد کیا تھا۔ ہم کتنی دفعہ اس بات پہ ڈسکس کرتے ہیں نا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم نے ارادنا الامانتا، کہ ہم نے امانت پیش کی، علی السماوات، آسمانوں پر، والارضی، اور زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر۔ غور سے سنیں ذرا، زمین پہ، آسمان پہ اور پہاڑوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ امانت پیش کی، فآبینا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم، نعوذ باللہ، انہوں نے کوئی انکار کیا تھا، یہ حکم نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا ایک جو سکیم تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی، انہوں نے سب نے انکار کر دیا۔ ان یحملناہا، کہ وہ اس کو اٹھائیں، کہ وہ اس کا بوجھ اٹھائیں، واشفقنا، اور وہ ڈر گئے۔
देखिए डर के, मतलब उन्होंने कहा कि ये बोझ हम नहीं उठा सकते, और सुबहान अल्लाह कुर्बान जाऊं, मिनहा इसका वहमलहल इंसान, तो इसका बोझ किसने उठा लिया? इंसान ने उठा लिया। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते इन्नहू काना ज़ुलूमन जहूला, कि वो बड़ा ही जालिम व जाहिल था। अब ये जाहिल वो नहीं है जो उर्दू वाला जाहिल होता है, मतलब ये था कि उसको ये पता ही नहीं था, इंसान को ये इतना मासूम था कि इसको पता ही नहीं था कि मैं कितना बड़ा बोझ उठा रहा हूँ। इसने कहा मैं उठाऊंगा, हाथ खड़ा कर दिया। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उसके बारे में ये बात की। आप सोचें, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। अब ये पूरा सिनेरियो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि हमने पढ़ा ना वादा अलस का, कि अल्लाह सुब्हान तआला से हमने वादा लिया था, उससे भी थोड़ा पहले जाए। अल्लाह सुब्हान तआला ने जब जन्नत बनाई ना, तो आज इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का मज़ा भी इसीलिए आता है कि जब आप एक्चुअली अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो, ओ माय गॉड, इस आया के ये मतलब था, अल्लाह सुब्हान तआला ये हमें बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर मैं अमल करती हूँ तो इतना सवाब होगा, अल्लाह सुब्हान तआला इतना राजी हो जाएंगे। कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जब जन्नत बनाई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि जाके देख के आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए तो आके कहा कि या पाक परवरदिगार, इतनी खूबसूरत जन्नत, इतनी नेमतों से भरी, कौन इसमें नहीं आना चाहेगा? अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि वापस जाओ और जाके इसका रास्ता देख के आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस से आते हैं, जाके देख के आए तो आके कहते हैं कि या पाक परवरदिगार, इसका तो रास्ता इतना मुश्किल, अपनी ख्वाहिशात पे जद पड़ने वाला, अपनी वो सारे इस तरह वाली रास्ते, तो यहाँ पे तो आना ही मुश्किल, यहाँ पे कौन आएगा? अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि जाओ और जाके दोज़ख क्रिएट की थी तो उसको देख के आओ। वो देख के आए तो आके कहा या पाक परवरदिगार, इधर कौन आएगा? इधर तो कोई इंसान आना नहीं चाहेगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा वापस जाओ और जाके इसका रास्ता देख के आओ कि किस रास्ते से इस पे आना है। वो जब गए तो वापस आके उन्होंने कहा कि या पाक परवरदिगार, ये कौन कोई खुशकिस्मत या जो बच जाएगा, या तो फिसल फिसल के लोग आ जाएंगे, ऐसी ख्वाहिशात से मारे हुए लोग, अपने नफ्स की पूजा से मारे हुए लोग, ये तो खुद बखुद ही यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे क्या था कि अब ये वाली आया जो है सूरत अहज़ाब की, इसको माइंड में रखें कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जन्नत और दोज़ख बनाई हुई थी। जन्नत इंसानों के लिए बनी थी ना, हमारा सबका घर उधर है। अब जब ये एक स्कीम थी, अल्लाह सुब्हान तआला ने ये पूरे का पूरा जो है एक दीन, आप समझ ले इसको, कि अल्लाह की पहचान, शिर्क नहीं करना, देखो किसी को नाहक कत्ल नहीं करना, फहाशी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गिब्बत नहीं करना, ये थोड़ी सी चीज़ें देके अल्लाह सुब्हान तआला ने उसके बाद बेशुमार नेमतों के साथ इंसान को इस दुनिया में भेजा। अब क्या हुआ था कि जब अल्लाह सुब्हान तआला ने ये वाली आयत जो थी ना कि इंसान बड़े जालिम जाहिल था, बेचारे को पता ही नहीं चला, उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया क्या कि अब इंसान को इतनी नेमतें दी कि अच्छा ये नेमतें लेके तुम दुनिया में जाओ, तुम आसानी के साथ जन्नत में आ जाओगे। वो नेमतें क्या थी? नेमतें क्या थी कि हर दौर में अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी भेजे, पैगंबर भेजे, जिन्होंने आके बताया कि देखो इस रास्ते पे ये चलने का तरीका है। ऐसा नहीं कि भूल ना जाओ कहीं, कि तुम्हें पता ही ना चले कि तुम गलती से उस रास्ते पे चले जाओ। उसके बाद देखिए हमारे पास कुरान पाक, अल्लाह सुब्हान तआला ने हर इंसान के हाथ में, हम मुसलमानों के हाथ में कुरान दे दिया, जिसमें सारी चाबियां उस रास्ते की हैं कि देखो ये रास्ता कौन सा है जो जन्नत में जाएगा, ये लेके जाओ। ये तुम दुनिया में जाओगे, तुम्हें ये सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगी, तुम आराम से अपनी जन्नत की तरफ आ जाओगे। अल्लाह सुब्हान तआला ने जब वादे अलस लिया था ना रूहों से, उधर जब ये देखे ये सारा कुछ आप देखें कि वहाँ पे सारे थे, आप थे वहाँ पे, मैं थी, सारे लोग थे। इसी तरह से जो रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि जो वहाँ पे दोस्त थे वो इसी एरा में जिसमें आज हम हैं, वो दुनिया में भी दोस्त होंगे। जो वहाँ पे दुश्मन थे वो दुनिया में भी दुश्मन होंगे। वो एग्जैक्टली सेम चीज़ इस दुनिया में अल्लाह सुब्हान तआला ने भेजी। और साथ देखें अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया वहाँ पे कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मतलब मैं तुम्हारा रब हूँ,
तो हमने क्या कहा था, हाँ आप हमारे रब हैं, हम ये अहद करते हैं। तो वो जो वादा अलस था, अब जब हम इस दुनिया में आए अल्लाह सुब्हाना ताला ने, क्योंकि ये सारे का सारा मामला गायब पे चला जाता है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इम्तिहान लेना है हमसे कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला की, एक तरफ अल्लाह सुब्हाना ताला हमें फरमा रहे हैं कि ये गायब का मामला है, देखो तुमसे इम्तिहान लिया जाएगा, बस तुम्हें पता है कि ये रसूल अल्लाह ने तुम्हें बता दिया कि एक रब है, उसकी इबादत करनी है और तुमने शिर्क नहीं करना। दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हाना ताला ने सब कुछ बयाना बयान कर दिया कि देखो, अब देखें जब हम माँ की पेट में हैं, आपको मुझे कोई याद है कि हम अपनी अम्मी के पेट में थे, हम उधर क्या कर रहे थे क्या नहीं पता ना। जब हम पैदा हुए हमारी माँ ने हमें बताया कि तुम मेरे पेट में थी, तुम पैदा हुई, तुमने ये किया, तो हमें पता है ये हमारी माँ है। इसी तरह से माँ से बढ़ के अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि तुमने वादा अलस लिया था वहाँ मेरे से, तो हमें यकीन है हमने लिया था वहाँ पे वादा अलस ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस दुनिया में जब हमें भेजा तो उसी स्कीम के साथ भेजा कि दुनिया में जाके अब तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, कि अब जाके तुम ये काम करोगे और जब तुम ये काम करके वापस आओगे तो इस जन्नत के तुम वारिस बन जाओगे। और वो काम भी आसान हो गया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसकी सारे टूल्स दे दिए कि देखो ये काम तुमने ऐसे करना है, ये तुमने अपनी बात नहीं करनी, तुम कुरान को पेश कर देना, तुम मेरी बात पेश कर देना, तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश कर देना, लोगों के सामने तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसा ना बन जाना कि जिप करके बैठ जाओ कि ठीक है जी वो जो कर रहा है करे, मेरा इसमें क्या है, मैं अपनी ज़ात में तो कंप्लीट हूं ना। अगर बाहर गंद होगा तो घर के अंदर गंद आएगा ही आएगा। अगर देखिए थोड़ा सा होता है ना, अगर आप नहीं रोकेंगे, आप अपना ज़माना याद करें, जब हम बात करते हैं ना कि हाय मेरे तो ज़माने में ऐसे बात होती थी। अब एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि हमारे ज़माने में क्या होता था कि लव मैरिज की बात ना बहुत बिग डील लगती थी कि क्या मतलब है, लोग छुपाते थे कि लव मैरिज को भी अरेंज मैरिज बनाने की कोशिश कर रहे होते थे ना कहीं से वो जोड़ तोड़ करके कि नहीं अम्मी को पसंद था, अब्बू को पसंद था, दादा को पसंद था, फलानी को दादी ने तो बचपन में कह दिया था, वो करने की कोशिश करते थे और दैट वाज द नॉर्मल थिंग। लेकिन आजकल आप खुद देखें इन अमेरिका, मैं तो यहाँ पे रह रही हूँ ना, मैं यहाँ की बात आपसे कर रही हूँ। अब अगर अरेंज मैरिज की बात करें तो बच्चे आसमान तक छलांगे लगाते हैं। वो ये कहते क्या मतलब है, उनको ये शर्मिंदगी होती है अपने दोस्तों से, जानने वालों से, कि वो कहेंगे कि क्या ये इस काबिल नहीं था कि ये खुद ही से पसंद कर लेता। मेरा यहाँ पे मतलब कोई बुराई की सेंस में नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे चीज़ें बदलती हैं। और हम जब नॉर्म कर लेते हैं चीज़ों को तो वो किस तरह से हर तरफ से आ जाती हैं। और वही अल्लाह सुब्हाना ताला की वो आया भी याद करे कि जब बुराई फैल जाएगी तो फिर उसके बाद हर कोई उसके अंदर मुलव्वस हो जाएगा और हर कोई अजाब जब अल्लाह का आएगा तो कोई नहीं बचेगा। ऐसा नहीं कि तुम अगर नहीं कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रही हूँ, मेरे घर में तो नहीं कोई कर रहा, तो वो सामने वाले घर में हो रहा है या उधर हो रहा है, तो फिर नहीं बचेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपना, और फिर वो भी याद करें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जहाँ की बुराई देखो तो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते हो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते हो तो दिल से उसको बुरा कहो। ये कमज़ोर तरीन हालत है। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ मांगे। अल्लाह सुब्हाना ताला पता है कहना मुश्किल नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन हमें ये पता तो होगा जिस वक्त हमारा ये यकीन हो जाता है ना पक्का कि कहना हमारा फ़र्ज़ है, हमने अल्लाह को इसका जवाब देना, तो हम कह भी देते हैं, फिर आसानी से बात कह देंगे। लेकिन जब हमें इस बात का पता ही नहीं होगा, इसकी इंटेंसिटी नहीं समझ आएगी ना, तो फिर ही हम ऐसी बात करेंगे कि मैं क्यों कहूँ, मुझे क्या, मैं उनको। देखिए हम फेसबुक में आप देखें अक्सर पिक्चर्स आती हैं, अगर आप देखते हैं, क्योंकि मेरे लेक्चर्स भी होते हैं, मैं हर जगह पे पोस्ट क्योंकि कर रही होती हूँ, यूट्यूब में है, टिकटॉक पे। एक दफ़ा टिकटॉक पे बल्कि मुझे इतनी हंसी आई, अभी तो मैंने कमेंट्स वहाँ पे बंद किए हुए। तो पहला वीडियो था तो एक बच्चे ने, लड़की थी आई थिंक, उसने मैसेज किया कि आंटी व्हाट आर यू डूइंग हियर। आई सेड बेटा इधर ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई वाज लाफिंग। तो यू नो हर मीडियम पे आप देखें, ज़रा आगे जाके देखें कि अब
ہمارے اپنے کامنٹس ہی آپ دیکھیں. کئی دفعہ بچیوں کی تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ شرم آتی ہے کہ کیا یہ کسی مسلمان گھر کی بچی ہے، اور ماں نے نیچے کامنٹس لکھے ہوتے ہیں کہ گارجس اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں پتہ نہیں، ہم معصوم بھی بڑے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. جہولہ والی لفظ کو یاد کریں کہ اتنا ہی پاگل ہے انسان کہ وہ ایسی غلطیاں کر جاتا ہے. میں تو ابھی مذاق سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ بعض دفعہ میں کوئی ایسی بات کرتی ہوں نا تو اس کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے میں ایسی بات کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے ہیں، کیونکہ آنیسٹلی دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے. ابھی اتنی زیادہ چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ کیا ہے. ہر بچی کو آپ دیکھیں نا، ہر بچی لیکن زیادہ تر جو ہمیں فار ایگزامپل ٹک ٹاک کی میں بات کرتی ہوں، نہیں ٹک ٹاک کی بھی نہیں، میرا خیال آئی ڈونٹ نو کہ نام لے سکتے ہیں کہ نہیں. ایک آپ دیکھیں کہ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں، ایکٹنگ کر کے گانے پیچھے ہیں، ایک 5 سیکنڈ میں وہ اسمائل دیں گی، آنکھوں سے اشارہ کر دیں گی، یہ کر رہی ہیں. بعض لوگوں نے حجاب لیے ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے نہیں بھی لیے ہوئے. بیچ کیا رہے ہیں، دکھا کیا رہے ہیں، اپنی ادائیں دکھا رہے ہیں، اور اس کے اوپر اتنے کامنٹس لکھے جاتے ہیں، اتنی باتیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. پھر میں یہی کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ، پاکستان پہ اپنا رحم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے ایک بچے کو اپنی حفاظتوں میں رکھے. وہ جوان جو آج نکلے ہوئے ہیں نا، ان کو بھی اپنی حفاظتوں میں رکھے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. آمین ثم آمین. کئی دفعہ تو لفظ بھی نا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب میں آپ کے پاس آؤں یا پاک پروردگار تو کس حال میں آؤں گی، میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دوں گی کہ میں کیا کام کر کے آئی ہوں. یہ اولاد، یہ خاوند، یہ والدین، یہ رشتہ داریاں، یہ تو اللہ کے تحفے تھے نا. اللہ نے نعمتیں دی، بہت پیاری پیاری نعمتیں دی ہیں. ان کو ان کے حق بھی ادا کرنے کی توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی. لیکن جو اس سے بڑی پکچر تھی، جو اس سے بڑا کام تھا، وہ اس کو پورا کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کام بھی ہم سے ہماری زندگی میں کروا لے، کیونکہ دیکھیں بہت پیارا دین ہے. اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں the moment you realized کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غلطی ہو گئی، استغفر اللہ، میں آج کے بعد اپنا جو فرض ہے نا یہ والا بھی میں پورا کروں گی. میں نے اب لوگوں کو بتانا شروع کرنا ہے. میں نے جو تھوڑی سی بات سیکھی ہے میں اگلے تک پہنچاؤں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری غلطیاں، ہماری ساری غفلتیں معاف کر دیں گے، اور انشاءاللہ ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے. اور سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے دوستوں سے شروع کریں جن کو ملتے ہیں. کہنے میں بھی یہ ہے کہ چھوٹی سی حدیث، جب بھی کسی پارٹی میں جاؤ نا تو ایک حدیث یاد کر کے جاؤ. پہلے سے ہی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اچھا آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ کیسے لوگ ہوں گے، اور اسی طرح سے ایک حدیث ایک چھوٹی سی یاد کر دو. بہانے سے باتوں میں وہ حدیث لے آئیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا اجر کہیں نہ کہیں ہمیں مل جائے گا. آمین ثم آمین. اب یہاں پہ ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس سے بھی بڑے سبق ہیں، اور ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کے لیے اور ہمارے مال کے لیے کیا حکم دیے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیا کہا ہے کہ ہمیں اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اور وہ نعمت ہمارے لیے جنت بھی بن سکتی ہے، اور وہی نعمت ہمارے لیے دوزخ بھی بن سکتی ہے. آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو میرا بہت فیورٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے
کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بہو پسند کی تھی تو انہوں نے کیا دیکھا تھا. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی کہ جب انسان اپنے لیے کوئی بیوی تلاش کرتا ہے تو اس میں کیا چیزیں دیکھتا ہے. نمبر 1 یہ کہ اس کا مال دیکھے گا, نمبر 2 یہ کہ اس کا حسب و نسب دیکھے گا, نمبر 3 یہ کہ اس کی خوبصورتی دیکھے گا, اور نمبر 4 یہ کہ اس کا تقوی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے لیے ایسی بیوی دیکھنا جس میں ایمان اور تقوی زیادہ ہو. اسی سے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا. بہت خوبصورت واقعہ تھا کہ امیر المومنین تھے, گشت کر رہے تھے. ایک گھر میں سے آواز آئی. ایک ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو کیونکہ صبح ہو چکی ہے اور دودھ لینے والا آنے والا ہے, تو یوں کرو کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو. اور اس لڑکی نے آگے سے جواب دیا, جو بیٹی تھی اس عورت کی, اس نے جواب دیا کہ ماں, امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے کہ پانی نہیں دودھ میں ملایا جائے گا. تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ یہاں کون سے امیر المومنین تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر باہر سے یہ سن رہے تھے. انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کون سا گھر ہے. جب گھر واپس گئے تو اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے اس گھر سے پتہ کرو کہ ان کی جو بیٹی ہے اس کی کہیں بات تو نہیں ہوئی ہے یا کوئی رشتہ آلریڈی انہوں نے طے تو نہیں کیا. جب غلام نے آ کے بتایا کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں طے ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے بھیجا, اور وہ بچی پھر امیر المومنین کے گھر بہو بن کے آئی. ان بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا. جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کی شادی بنو امیہ میں عبدالعزیز سے ہوئی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچی کو جو بیٹا نوازا اس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا دور خلافت ایسا تھا کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جاتا تھا. تو جب ماں باپ ایسے ہوں گے, جب بیج ایسا بویا جائے گا تو درخت تو ایسے ہی لگیں گے نا. اس لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم مائیں اپنی بہویں پسند کرتی ہیں یا بچے اپنی بیوی پسند کرتے ہیں تو کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.